سید الرحمن صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا جہان کی عورتوں کے علم کو اگر جمع کر لیں جن میں امہات المومنین بھی شامل ہیں تو آپ نے فرمایا کہ عائشہ کا علم پھر بھی زیادہ ہے. تو آپ کا جو علمی تبخر ہے اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے. سب سے پہلے تو میں آپ کا انتہائی مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ نے انتہائی اہم موضوع پر گفتگو کے لیے ہمیں بلایا. رمضان المبارک کے حوالے سے اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کا سانحہ ارتحال یہی موقع تھا. بہت شکریہ. تو آپ نے ہمیں بلایا، اس پر آپ کا شکریہ پوری ٹیم کا. ویلکم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم. صدق اللہ العظیم. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ نے انتہائی اہم سوال کیا کہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تبحر علمی جو ہے وہ پوری یعنی کہ ازواج مطہرات یا مقام باقی امہات سے بھی سرکار فرما رہے ہیں زیادہ ہے تو باقی خواتین تو پیچھے رہ جاتی ہیں. بالکل یہی. تو اس میں دیکھا جائے کہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یعنی کہ علمی تبحر ہے اس کا مقام یہ ہے کہ کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو طبقہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سانحہ ارتحال کے بعد انہی کی طرف یعنی کہ رجوع کرتے تھے اور مسائل میں انہی کی طرف یعنی کہ آنا، اور خاص طور پر اختلافی مسائل میں جہاں صحابہ کرام کے آپس میں دو آراء ہوتی تو ان آراء کے حل کے لیے ظاہر ہے کسی تصفیہ کے لیے کسی شخصیت کا انتخاب ہوتا کہ جو اس رائے کے اوپر مضبوط رائے قائم کر سکے. بالکل صحیح. تو اس کے لیے اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیات میں سے واحد شخصیت تھیں کہ جن کے سامنے صحابہ کرام اپنا مسئلہ پیش کرتے تھے اور اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا حل فرماتی تھی. اور حضرت مسروق رحمہ اللہ یہ بڑے کبار تابعین میں سے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یعنی کہ انہوں نے حضور کا زمانہ پایا لیکن اسلام نہیں قبول کر پائے تھے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یعنی انہوں نے اسلام قبول کیا تو قسم اٹھا کر فرماتے ہیں کہ میں نے کبار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو دیکھا کہ جو علوم کے لیے جہاں اختلافی مسائل ہوتے یا دیگر فرائض کے علوم کے بارے میں انہیں کوئی مرجع ملتا جہاں سے وہ علم کی یعنی کہ چاشنی پوری کرنے کے لیے تشریف لے جاتے تو اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دروازہ تھا. صحیح صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بخاری مسلم میں حضرت عمر بن علاس کی ایک روایت ہمیں نظر آتی ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمہ سے فرمایا کہ سلمہ مجھے عائشہ کے بارے میں تکلیف نہ دیا کرو کیونکہ مجھے وہی اگر آتی ہے تو وہ عائشہ کے بستر پر ہی آتی ہے. تو سر اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ آپ نے زبردست یعنی کہ حدیث کوٹ کی ہے سر کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یعنی کہ یہ فرمانا کہ وحی کا جو نزول ہے اس کے لیے اللہ رب العالمین کا جو انتخاب ہے وہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یعنی کہ بستر مبارک ہے. اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے تکوینی طور پر عائلی مسائل ان کے ذریعے سے امت تک پہنچانے تھے. سبحان اللہ. واہ. کیونکہ ذکیہ تھیں، ذہین تھی، فتین تھی تو اس ذہانت کے بلبوتے اللہ رب العالمین نے تکوینی طور پر شریعت کا جو یعنی کہ ماخذ ہے قرآن مجید کی صورت میں اس کا نزول بھی ان کے ہاں فرمایا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ ان کو یعنی کہ علم اتنا یعنی کہ گھریلو اور دیگر معاملات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یعنی کہ ان کے طرف توجہ تھی اور یہ زیادہ ذہین ہونے کے اعتبار سے. اب دیکھیے کہ کوئی بھی استاد ہو تو وہ ایسے شاگرد کی طرف زیادہ توجہ کرتا ہے جو زیادہ ذہین ہو، جو بات کو زیادہ پک کر رہا ہو. تو اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کم عمر میں اس اعتبار سے تھی، اس ذہانت کے اعتبار سے انہوں نے یعنی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ علوم حاصل کیے. اور یہی وجہ تھی کہ یعنی کہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یعنی کہ حضور کے سانحہ ارتحال کے بعد بھی مسائل کے اعتبار سے صحابہ کرام اور امت کے ایک خاص طبقہ انہی کی طرف رجوع کرتا تھا. بالکل صحیح ہے. حافظہ بھی اماں جی کا کہتے ہیں جی کمال تھا کہ نہ صرف یہ کہ ایسی جو احادیث نبویہ تھیں آپ کو وہ یاد ہوتی بلکہ کوئی حکیم وغیرہ آتے تو آپ کو نسخے بھی بے شمار یاد تھے. بے شک ایسا ہی ہے، بے شک ایسا ہی ہے. اور کئی سارے یعنی کہ اس میں دیکھا جائے تو عرب کے اعتبار سے کئی سارے اشعار بھی انہیں یاد ہو چکے ہیں. ہاں پوئٹری میں بھی کہتے ہیں جی بہت بڑا مقام تھا ان کا. جی بے شک یہی ہے. بالکل ہے. صحیح صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ جیسے ہم نے حدیث شریف میں ذکر کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عائشہ جبریل آئے تھے اور آپ کو سلام کہہ رہے تھے. تو اس سے
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو تعلق باللہ ہے، جو آپ کی روحانیت ہے، اس کی ہمیں خوشبو آتی ہے، تو آپ کے تعلق باللہ پہ کچھ ارشاد فرمائیں۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت زبردست یعنی کہ حدیث مبارکہ بیان فرمائی کہ اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا تعلق مع اللہ کے اعتبار سے انتہائی یعنی قرب کا تعلق سمجھ لیجئے ان کا یہ تھا واہ، کہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ جو کم سنی کے عالم میں تھی، تو اس عالم میں یعنی کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عالم ارواح میں ان کی یعنی کہ صورت مبارکہ کا دکھایا جانا یا تصویر کی صورت میں دکھایا جانا، صحیح، یہ ان کے تعلق مع اللہ کی مضبوط ترین دلیل ہے۔ سبحان اللہ، سبحان دیکھیے اللہ، جس عمر میں یعنی کہ بچوں کا کام کھیلنا ہوتا ہے، اس عمر میں بھی ان کا تعلق مع اللہ اتنا مضبوط تھا اور اللہ کے ساتھ انتہائی تعلق تھا۔ مطلب یہ میں اگر ایسے سمجھوں کہ یہ ان کا ازلی تعلق ہے، ازلی تعلق، جی بالکل آپ نے بجا ارشاد فرمایا، بجا فرمایا آپ نے کہ حدیث مبارکہ میں جیسا کہ حضرت مولانا منظور صاحب نے بیان فرمایا کہ حدیث جبریل میں بھی ہے کہ احسان تعلق مع اللہ کی مضبوط ترین صفت احسان ہے، صحیح، کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ مل احسان کے احسان کیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ صحیح، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، ٹھیک، آپ اللہ کی اس طریقے سے عبادت کیجئے گویا کہ آپ اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ بالکل صحیح، اگر یہ صفت نہیں بھی پیدا ہوتی تو کم از کم اتنا ہونا چاہیے کہ آپ یہ تصور قائم کیجئے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کی اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سب سے بہترین اگر آپ مثال دیکھیں جی، تو واقعہ افک آپ کے سامنے ہے کہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اتنی بڑی تہمت لگی کہ جس تہمت کی وجہ سے اماں جان بہت پریشان ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں سے انہوں نے یعنی اجازت چاہی اور ابا جان سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں چلی گئیں۔ ٹھیک، وہاں جا کر تعلق مع اللہ کی مثال میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں، اتنا یعنی کہ روئی ہیں اللہ رب العالمین کے سامنے، اتنا روئی ہیں اللہ کہ اللہ رب العالمین نے ان کی بارات میں سورہ نور کی کئی سارے آیات مبارکہ نازل سبحان اللہ، سبحان اللہ، اما جان فرماتی کہ مجھے یہ تو یقین تھا کہ اللہ رب العالمین میری بارات کا اعلان لازمی فرمائیں گے، تو یہ تو مجھے تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میری بارات کا اعلان فرما دیں گے، لیکن یہ میرے ذہن میں نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین قرآن جیسی عظیم کتاب میں میرے لیے یعنی کہ بارات کا اظہار فرمائیں گے۔ یہ تعلق مع اللہ کی مضبوط ترین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور ایسا ہی یعنی کہ میں یعنی کہ ان اپنے ماؤں بہنوں سے عرض کروں گا کہ وہ بجائے کہیں پر یعنی کہ اپنے گلے شکوے اپنے یعنی کہ اعزاء و اقارب کے سامنے کرنے کے اپنے رب کے سامنے کریں، اور جب اپنے رب کے سامنے اپنا مدعا پیش کیا جائے گا اور اپنے رب سے مانگا جائے گا تو ادعونی استجب لکم، میرا رب یہ فرماتے کہ جب بھی مجھ سے مانگا جائے میں لازمی اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ صحیح، اب یہاں پر آپ کے لیے دیکھیں اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دیکھ لیجئے کہ تعلق مع اللہ کتنا مضبوط ہے، کتنا مضبوط ہے کہ اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی آیات مبارکہ نازل فرمائی، سبحان اللہ، اور منافقین کا جو طرز تھا ان کے خلاف یعنی کہ پروپیگنڈا کا، وہ اللہ رب العالمین نے دور کر دیا اور ان کے منہ پہ تماچا لگ گیا اس طور پر کہ اللہ رب العالمین نے منافقین کو ذلیل کیا، اور اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس تعلق کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انتہائی اہم ترین مقام عطا فرمایا۔